قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہہ دیجئے اے نبی، یہ میں نے عرض کیا تھا آخری آیت، یہ حکمت رسالت سے متعلق ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان کافروں سے جو آپ کی باتوں سے اعراض کر رہے ہیں، اندھے بہرے ہو کر اعتراضات کرنے پر تل جاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، ہوٹنگ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں رب کا، ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا پرواہ ہے میرے رب کو تمہاری؟ کوئی پرواہ نہیں۔ یہ جو میں اللہ کا رسول ہو کر اور تمہارے پیچھے پیچھے پھر رہا ہوں، اور تمہیں جو ہے تمہارے دروازوں پر جا کر دستک دے رہا ہوں، تمہیں گلیوں کے اندر پھر کر دعوت دے رہا ہوں، جس طرح میں نے اپنی جان کو ہلکان کیا ہوا ہے، سوچو نہ میری غرض تم سے وابستہ ہے، نہ اللہ کا کوئی کام تم سے وابستہ ہے۔ لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا تمہیں دعوت دینا مقصود نہ ہوتا، اس لیے کہ اللہ نے سنت یہ بنا لی ہے کہ کسی قوم پر عذاب ہلاکت، عذاب استحصال نازل نہیں کرتا جب تک کہ اللہ اپنا رسول بھیج کر اتمام حجت نہ کر دے۔ جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک کہ رسول کو ہم بھیج نہ دیں، اور وہ رسول جو ہے اپنی دعوت کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے، اپنی پرسنل ایگزامپل کے ذریعے سے جب تک کہ حق کو واضح نہ کر دے، مبرہن نہ کر دے کہ بالکل وہ حق نظر آ جائے انسان کو آنکھوں سے، تو اس کے بعد بھی اگر اڑے رہے کفر پر اور غلط روش پر، تو پھر وہ اس کے مستحق ہے کہ انہیں ملیا میٹ کر دیا جائے، غرق کر دیا جائے، تباہ و برباد کر دیا جائے، نسیہ منسیہ کر دیا جائے۔ جیسے کوڑا کرکٹ جو ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں لانس کے اندر یا باغات کے اندر، چمن میں ادھر ادھر جو ہے ٹوٹے ہوئے جو پتے پڑے ہیں، کچھ اور ہے، جھاڑ جھکاڑ ہے، آپ اس کو صاف کرتے ہیں، علیحدہ کر کے، اور آگ لگا دیتے ہیں ان کو، اس لیے کہ یہ تو بدنمائی ہے اس لان کی اور اس چمن کی اور اس باغ کی۔ تو یہ ایسی قوم، ایسے لوگ در حقیقت اس زمین کے اوپر دھبے ہیں، داغ ہیں نوع انسانی کے، گویا کہ وہ گلے سڑے ہوئے اعضاء ہیں جنہیں کاٹ دینے ہی کے اندر مصلحت ہوتی ہے۔ ہاتھ میں گنگرین ہو جائے تو پورا بازو کاٹ دیا جاتا ہے ورنہ موت واقع ہو جائے گی، پاؤں پر گنگرین ہوا ہے پوری ٹانگ کاٹی جاتی ہے ورنہ جان جائے گی۔ تو اسی طریقے سے ان لوگوں کو جن کے اندر کوئی خیر نہیں رہا، شر ہی شر ہے، جب رسول کے آنے کے بعد بھی وہ اڑے ہوئے اپنے کفر کے اوپر، تو قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، یہ اللہ کی سنت ہے۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر، تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ یہ نہ کہہ سکے پروردگار ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا، ہمیں کسی نے آگاہی نہیں کیا، ہمیں کسی نے خبردار ہی نہیں کیا۔ نہیں، اس کو پورا جب ہو گیا فقد کذبتم، تو دیکھو تم نے اب جھٹلا دیا ہے، مکے والو تم نے جھٹلا دیا میری دعوت کو، فسوف یکون لزاما، تو اب یہ تمہیں چمٹ کر رہے گی شے، یعنی عذاب وہ آ کر رہے گا، جیسے کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان عذابھا کان غراما، وہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ تو جان کا لاگو ہو جائے گا، چمٹ کر رہ جائے گا۔ اسی طرح فسوف یکون لزاما، اب یہ جو ہے لازم ہو جائے گی تمہارے اوپر ہلاکت اور تمہاری بربادی، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔